صیغوں کے ساتھ آ رہی ہے، اس میں صیغے بھی مؤنث ہیں، تو ایک عام قرآن پڑھنے والا آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت میں ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہی خطاب ہے۔ یہ قرآن کا نظم ہے جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اور جس سیاق و سباق کے اندر بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 32 میں جن سے بات ہو رہی ہے تو آیت نمبر 33 میں انہی سے بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 34 میں بھی انہی سے بات ہو رہی ہے۔ یہ عجیب قاعدہ ہوگا کہ آیت نمبر 32 کے اندر خطاب ازواج مطہرات کا ہو، ایک آیت کسی اور کے لیے آ جائے، اور پھر آیت نمبر اس کے بعد 33 کو چھوڑ دیا اور 34 کے اندر پھر ازواج مطہرات سے خطاب ہو، تو یہ تو قرآن کے نظم ہی کے خلاف ہے۔ اور یہ پورا اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 22واں پارہ اور اس سے پہلے جو رکوع پورا شروع ہو رہا ہے یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے خطاب ہے۔ اس میں ہمارا اور رافضی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ترتیب سے پورا جو پیچھے سے رکوع آ رہا ہے اس میں خطاب ازواج مطہرات کا ہے، پھر آگے اس کو مزید کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ نام لے کر کے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر انہی عورتوں کو جن کو کہا گیا کہ اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو جن خواتین کو نبی کی بیویاں کہا گیا ہے آیت نمبر 32 میں، انہی کو آگے چل کر 33 میں فرما دیا 32 کے بعد کہ اللہ آپ ہی سے ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر کے اور تمہاری تطہیر کر دے۔ پھر آیت نمبر 34 کے اندر آ گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ مؤنث کے صیغوں کے ساتھ، من آیات اللہ والحکمہ۔ تو قرآن کا یہ نظم اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا اس بات کو واضح طور پر سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے خطاب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ہے۔ اہل سنت و جماعت، ایک تو یہ قرآن کا میں نے ایک نظم آپ کو بتایا کہ اس کی ترتیب، دھاندلی نہ کریں ایسے یہ نہیں ہو سکتا فلان، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ایران کی تفسیر نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی ترتیب کو سامنے رکھو، اس کی ترتیب کو ہم نے نہیں بنایا، یہ رب کریم کا خطاب ہے، اور جس رکوع کے اندر یہ بات ہو رہی ہے وہ رکوع مکمل طور پر واضح ہوتا ہے۔ قرآن شریف دیجیے گا، جس طرح میں نے آیت نمبر 32 کو آپ کے سامنے ذکر کیا، آیت نمبر 33 کو ذکر کیا، آیت نمبر 34 کو ذکر کیا، تو یہ ترتیب جو قرآن کریم کی ہے یہ ترتیب واضح طور پر اس چیز کو ذکر کر رہی ہے کہ یہ خطاب جو ہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی ذات گرامی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے، اور اس ترتیب سے ایک عام قاری بھی اس بات کا لحاظ کر لیتا ہے کہ یہ خطاب ان سے ہے، لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت کے لفظ کے اندر احادیث کو شامل کرتے ہوئے اور گھر والوں کو شامل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویوں کو بشمول سب کے جو حضور کے گھر والے اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے، اس کو اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیا کی طلب چاہتی ہیں اور دنیا کی کوئی سہولت چاہتی، سہولت کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہو جائے کہ کوئی بستر کی چادر درست ہو جائے، نہیں مل جائے، کوئی تکیے کا غلاف مل جائے، یہ مانگنا کوئی شرن منع نہیں ہے، لیکن حضور سید عالم کے آداب کو اب رب کریم بتا رہا ہے کہ نبی اگر آپ کی بیویاں اس قسم کا بھی اگر مطالبہ کرتی ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے جو تم چاہتی ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ خطاب ہوا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بہت بڑا اجر اور انعام رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ مطالبہ جو جائز مطالبہ تھا، ناجائز تو نہیں تھا، بھائی حضرت سیدہ زہرا نے بھی تو حضور سے مطالبہ کیا تھا نا کہ میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں مجھے باندی دے دو۔ جب سب کو باندیاں مل رہی ہیں تو سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ یا رسول اللہ جب اتنے غلام اور باندیاں آ گئی ہیں خدمت کے لیے تو وہ جب سب کو بٹ رہی ہیں تو ہمیں بھی دینے، یہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، اس کو کسی نے ہوس نہیں کہا،
کسی نے بیجا سہولت نہیں کہا، کیونکہ یہ تو حق ہے کہ لینے میں کیا حرج ہے. تو یہی مطالبہ ازواج مطہرات نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پردے ہو جائیں گھر میں، کچھ تکیہ ہو جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری اس قدر فقر اختیاری کو چاہتی تھی کہ یہ چیز بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے پسند نہیں فرمایا. اور فرمایا اگر ان چیزوں کا بھی تم مطالبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تم عورتوں کو خواہش ہوتی ہے گھر سنوارنے کی، گھر بنانے کی، شوہر سے مطالبہ کرنے کی کہ قالین اچھا ہو جائے، صوفے آ جائیں، کرسیاں آ جائیں، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ماڈل ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فقر اختیاری کو اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہو اور ایک وقت کا نہ ہو. یہ حضور سید عالم نے خود قبول کیا. تو جب اس دائرے میں اور اس عظیم حبیب کے قریب تم آ چکی ہو تو پھر تم سے یہ مطالبہ اچھا نہیں لگتا. اگر تم مطالبہ کرو گی تو تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن تمہیں رخصت بھی کر دیا جائے گا. اس کو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے جس طرح حضرت سیدہ زہرا پاک کو حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ دوں کہ تم رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو. اب دیکھیں مقابلے پر کیا چیز دی جا رہی ہے؟ وظائف دیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ باغ والی کہانی کتنی قیمتی ہوگی جو صحابہ کے متھے مار دی جاتی ہے اور بنا دی جاتی ہے. تو یہاں پر صرف غلاف کے لیے روک دیا جا رہا ہے، جہاں صرف غلام کے لیے روک دیا جا رہا ہے وہاں سرکار کی بیٹیاں بہت بڑے باغ کے لیے پریشان ہوں کہ ہائے وہ ہمیں نہیں ملا. تو یہ الزام کس کی ذات مبارکہ پر جائے گا؟ وہ پارسا لوگ جن کی تطہیر ہے، جن کی پاکیزگی ہے، ان کی طبیعت مبارکہ میں کب یہ ہوس اور لالچ ہے اور اتنا کہ جناب اتنا روئی کہ بال سفید ہو گئے. وہ کسی عالم نے کہا کہ جن یہودیوں کا چھینا گیا ان کی بیٹیاں نہیں روئی، اور یہ کس کے رونے کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ پوری پھر فلم ایکٹنگ کے ساتھ بناتے ہیں. دربار تھا، دربار میں چلے گئے، کھڑی رہی. وہ جس طرح وہ ایک کالا پکڑا گیا حرم کے اندر، وہ کیا بکواس کر رہا تھا حرم کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے لیے کہ دربار تھا اور وقت کے حاکم نے شراب پی ہوئی تھی. میں نے کہا تم اپنے شاہ ایران کو یاد کر رہے ہو، یہ سرکار کا دربار ہے، یہ سرکار کے خلفاء ہیں جن کی تعریف قرآن کرتا ہے. تو کتنا ایک ڈرامہ بنا کر ہی پیش کرتے ہیں، اور قرآن دیکھیں سب چیز کی قلی کس طرح کھول دیتا ہے. آگے اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ پورے خطاب، پورا رکوع جو چل رہا ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان اللہ علی اللہ یسیر. آگے چلیے. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، یہ خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. پڑھا لکھا آدمی سمجھ رہا ہے کہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، خطاب ازواج مطہرات ہو نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے. آگے پھر شروع ہوگا وقرنا، دیکھیں وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. رکوع ختم ہو گیا. اب یہ پورا رکوع آپ دیکھیے جو پیچھے سے آیت نمبر 28 ہے. آیت نمبر کے 28 میں ازواج مطہرات سے بات ہوئی، آیت نمبر 29 میں پھر انہی سے بات ہوئی، آیت نمبر 30 میں پھر انہی سے بات ہوئی، آیت نمبر 31 میں پھر انہی سے بات ہوئی، آیت نمبر 32 میں پھر انہی سے بات ہوئی، آیت نمبر 33 میں اور 33 کا آخری حصہ آپ دیکھیں. آیت نمبر 33 بھی پوری نہیں. آیت نمبر 33 صرف یہ نہیں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت نمبر 33 کا آخری ایک جز ہے. آیت نمبر 33 بھی اگر شروع ہوتی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ بھی ازواج سے خطاب ہو رہا ہے. اب دیکھیں پورے پیچھے سے پوری آیات ترتیب کے ساتھ رکوع، حضور کی بیویوں کو آداب سکھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے حریم ناز میں آ چکی ہوں. ایک بات پھر جس آیت کے اندر یہ جز ہے نا آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ خود ایک مستقل آیت نہیں ہے بلکہ یہ آیت نمبر 33 کا ایک جز ہے.
اور آیت نمبر 33 بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ایسا کوئی بناؤ سنوار نہ کرنا کہ جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، مؤنث، اور زکوٰۃ دیتی رہنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی بیویوں سب کے سب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ اگر آپ قرآن لے کر بیٹھیں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ گھر میں ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار اپنے اوپر نہیں لانا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لے جائے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ اس میں کیا جھگڑا ہے یار؟ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ جس کے لیے جناب اتنی پریشانی اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بات، ایک تو پہلے رکوع چل رہا ہے، 6 آیتیں ان کی ہے، 7ویں آیت میں بھی 7ویں آیت کہتے ہیں جی 6 آیتیں تو ان کی ہے، ہم نے کہا 7ویں آیت، کہتے ہیں 7ویں آیت بھی ان کی ہے لیکن یہ آخری حصے میں وہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا واہ واہ واہ، میں نے کہا جہاں تم نے ہر جگہ ڈرامہ دکھایا تو قرآن میں بھی ڈرامے بازیاں کرتے ہو، کیوں نہیں ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اب میں نے آپ کو میں پھر سبق بتا رہا ہوں، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، یعنی 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 6 آیات کا یہ رکوع ہے، اور یہ 6 آیت کے رکوع کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں خطاب ہی پورے کے پورے میں ازواج مطہرات یعنی نبی کی بیویوں سے ہے، اور اس میں خاص طور پر جس آیت کے اندر یہ جز آیا ہے آیت تطہیر کا، یہ آیت نمبر 33 ہے، اس کا 90% حصہ شروع کا جو اس میں تو واضح طور پر یہ لفظ موجود ہے کہ گھر میں نماز پڑھتی رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح گویا کہ بے حیائی کے کاموں میں نہیں چلے جائیں جس طرح وہ عورتیں چلی گئی تھی، پاک صاف رہنا، یہ رب آداب بتا رہا ہے ان کو، یہ ان کا مقام ہے کہ رب ان کو آداب سکھاتا ہے کہ دیکھو تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اور یہ میں کیوں تمہیں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ رب کا یہ ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ تو ایک سمپل میں نے آپ کے سامنے، وقت کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ مختصر ہے، اس سے یہ بات جو ہے کہ وہ ایک سادہ ذہن میں بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر خطاب ازواج مطہرات کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس میں اور کوئی داخل نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت آل آبا جن کو حضور سید عالم نے چادر مبارکہ میں لیا، سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سیدہ خاتون جنت مولا امام حسن امام حسین، جو احادیث کے اندر موجود ہے، ان کی شمولیت احادیث سے ہے۔ احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب قرآن کو اگر سامنے رکھیں گے تو وہاں تو کسی کا نام نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو سنی قرآن و حدیث دونوں کو لے کر چلتا ہے، قرآن میں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود مبارک چادر سیدہ پاک کے اور سیدنا مولا مرتضیٰ کے اوپر ڈال کر، حسنین کریمین کے اوپر ڈال کر گویا کہ فرمایا یا اللہ میرے اہل بیت ہو۔ تو اہل سنت و جماعت کسی کی نفی نہیں کرتے، بلکہ عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ ذرا ہوش سے میری بات سننا، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ تو گھر والے یہ کیسے ہیں کہ بچے گھر والے ہوں بیوی گھر والی نہ ہو؟ توجہ ہے؟ اب تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اہل بیت پر بات کرتے ہیں تو تم بندروں کی طرح ہمارے چینل پر کیوں کود آتے ہو؟ کود آتے ہو تو پھر پورا ڈنڈا لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم وہ مولوی نہیں جو گردن ہلا کے تمہیں صرف لڈو کے فضائل بتائیں گے، ہم پہلے اپنے بزرگوں کی عزت کی بات کریں گے، قرآن کی عزت کی بات کریں گے۔ اب اگر تم لڑک کر ذرا آ جاتے ہو نا تو پھر تم نے بیرر کراس کیا بیٹا، تو پھر ہیٹ کرنا پھر ہمارا کام ہے دیکھنا۔ اب ذرا ٹک کر رہنا، تم کو بتائیں گے قرآن ہوتا کیا ہے۔ ایک تو میں نے قرآن مجید سے آپ کو یہ بات بتائی، اور اہل سنت اس کو توجہ سے سنیں، ہم کسی پر یہ بات مسلط نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طرز کے اہل بیت کے اندر حضور کی بیویاں شامل ہے۔ یہ فیکٹ واضح نیچرل بات ہے، کیونکہ یہ عقلی طور پر بھی واضح ہے، کیونکہ خطاب پورا رکوع میں ان سے ہی ہو رہا ہے۔ ابھی پیٹ میں مروڑ نہیں آنا چاہیے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، آگے آ رہا ہوں اس طرف، پہلے ذرا اپنے
ہمارے جو سیدھے اور سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو تھوڑا میں جگا کر آگے بڑھوں. بات تو 5 منٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک آزمائش تبلیغ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور سچ بولنا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اب غور کیجئے آپ، یعنی میری ماں ام المومنین کا نام آتا ہے، یہ بندر کی طرح ناچنے شروع ہو جاتے ہیں، طوفان بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کو ام المومنین نہیں کہنا، باقی سب کچھ کہنا. میں نے کہا تیری بکواس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے جب ان کو ماں کہہ دیا اور اہل بیت کر دیا تو تو زمین پر چھلانگ ماریا اور ٹانگیں اوپر کر کے سر زمین پر پیٹ. قرآن سے وہ آیتیں نکل نہیں سکتی اور میری ماں کو کوئی اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتا. یہ کیا بکواس؟ ملاؤں کو سوچنا چاہیے، یہ جمعے تم خاموشی سے پڑھا رہو نا، خدا تم سے پوچھے گا. جتنا انتشار اس وقت ہے اور تم نے جمعے صرف زکوٰۃ کے فضائل میں، زکوٰۃ کے لیے اور درس رکھو، جمعہ رکھو عقائد کے لیے، ان مقام کے لیے جن ہستیوں کے لیے. اس لیے ہم نے جمعہ پہلا جو پڑھایا وہ سیدھا زہرا پاک کی شان میں پڑھایا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ذات جن کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمارے سر ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، تو صدقہ ان بزرگوں کی نالین کا ہے. تو پہلا جمعہ جو ہم نے پڑھایا وہ سیدھا زہرا پاک کی عظمت کو پڑھایا کہ قوم ان کی عظمت و شان کو نہ بھولے. اور دوسرا جمعہ ام المومنین ان کی امی جان سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کے لیے پڑھایا. اور تیسرا جمعہ کیونکہ اسی مہینے میں یہ لگا سارے بزرگوں کا عرس ہے، تو تیسرا جمعہ جو ہم ام المومنین کے لیے جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ چوتھا جمعہ مولا کائنات پر ہوگا انشاءاللہ. ہمیں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ظلم دیکھو یار کہ جہاں سیدہ عائشہ پاک کا نام آتا ہے اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ناچنا شروع ہو جاتا. اور تمہارا جو مروڑ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور وہ بھی اچھی طرح سے نکال سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی فن خانیہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اہل سنت کے حلقے کے اندر. تم کو بندر کی طرح کودنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نیچے آؤ گے، منفی کومنٹس کرو گے تو اپنی راہ واضح کرو گے، اور الحمدللہ ہمارے لیے کوئی تھکن نہیں ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ہمارے لیے کوئی بار نہیں ہے اس موضوع پر بولنا اور اس کو انتہا تک بولنا، ہمارے لیے کوئی بار نہیں ہے الحمدللہ. ہاں، کیونکہ ہم اپنی قبر پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ہماری قبر اور آخرت وابستہ ہے ان بزرگوں کے نام سے. تم اس بات کی فکر کرنا جو ادھر ادھر گلنڈیاں کھاتے ہو. اب غور کریں، ایک تو قرآن کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اہل سنت کو میں یہ کہتا ہوں توجہ سے رکھیے اور ان ملعونین پر توجہ کیجئے کہ جو ام المومنین کے نام کے ساتھ اگر کوئی لقب آ جاتا ہے، صدیقہ آ جاتا ہے، تو ادھر بھی ان کے پیٹ میں درد آ جاتا ہے. میں نے کہا اپنی ماں کی فکر کر. یہ ہماری ماں، مسلمانوں کی ماں، امت کی ماں وہ ہے جس کے سچے ہونے پر قرآن کی 18 آیتیں ہیں. تو اپنے ابا اماں کی نیت کا جو تیسرے نکاح تمہارے وہاں ہوتے ہیں ان کی نکاح، ہمارے وہاں تو تیسرا کوئی نکاح نہیں ہوتا، ان کی فکر کرو. 18 آیتیں تواتر کے ساتھ سورہ نور کے اندر موجود ہے جو میں نے جمعے میں بھی ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری ماں سیدہ عائشہ کے لیے جب رکوع اس بات کو ختم کیا تو فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات، یہ رب ان کی پاکیزگی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. جو یہ بھونک رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بک بک جو کر رہے ہیں نا عائشہ کے بارے میں، عائشہ اس سے بری ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ بول رہے ہیں، کیا اللہ نے دیکھے قیامت تک کے لیے ان کے جہنمی منہ کے اوپر جہنمی تالا فٹ کیا ہے، اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. اور یہ جمع کے سارے صیغے ان کی عظمت کے لیے بیان ہو رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا حاذہ، یہ جمع کے صیغے سارے ان کی عظمت و شان کے لیے اللہ رب العالمین اتار رہا ہے. یہ بلاغت کے ہم پڑھتے ہیں، کبھی جلال اور عظمت مظاہرہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام اس طرح اترتا ہے، عربی جاننے والے. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ جھوٹی تہمت اور بری بات کر رہے ہیں نبی کی بیوی کے لیے، وہ جو ہے ان تہمتوں سے بری ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو اپنا منہ میں جنا روڈ پر رگڑتا رہے، اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ ہم نے ان کو بخش دیا ہے اور رحمت اور کرامت کا بہت بڑا حصہ بھی دے دیا. غرق ہو جا کسی تعزیے کے اندر جا یہاں سے، یہ قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا ہے. تو لہٰذا اہل سنت اپنے اندر کوئی جرت پیدا کریں اور حیا پیدا کریں، اس لفظ کو برداشت نہ کریں. دیکھیے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں لیکن توازن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں ایک متا کی نسل کھڑے ہو کر اگر وہ بات کر دے حضرت سیدہ زہرا پاک کے حوالے تو سنی چپ نہ رہے، آگے جا کر بات کرے. بات کرنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایک تو میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے کہ یہ اس میں اہل بیت سے مراد ام المومنین حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ اور ماں کی عزت اور اپنی برادری کے لیے عزت کے لیے بولتے تو خون بڑھتا ہے نا, سکون آتا ہے نا, تو اس طرح ام المومنین کے بولو تو رحمت بھی اترے گی. حضور کے خاندان کے لیے بولو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. خیر آپ کہیں گے یار اس میں ایسا کیا ہے, کیا ایسی الجھن ہے کہ یہ اہل بیت میں ام المومنین کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر ڈرامہ کریں گے, ایک ڈرامہ ہی کریں گے. ان کے عام جو ہے نا, کیونکہ ان کو تو ہم پہچانتے ہیں جب گورنر ہاؤس میں ملتے ہیں, داڑھی ٹوپی پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, ہم تو اسی لباس میں ہوتے ہیں. یہ جب گورنر ہاؤس میں پہنچے تو ایک تھیلی کے اندر شاپر میں پگڑی ہو کے اس کو سر پر رکھ لیا, جبہ پہن لیا, مولوی تیار ہو گیا. تو ایسے جو ڈسکو قسم کے ہوتے ہیں نا, داڑھی ماڑی تو ہوتی نہیں ہے, مائک لگا کر جناب شعر شاعری بال یوں یوں کر کے وہ مرثیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھا نا آپ نے, اور کر رہے ہو تو وہ آوازیں لگا رہے, نہیں ہم نہیں مانتے اہل بیت میں ان کو. بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے تو کسی نے ان سے پوچھا سیدہ ختیجہ اہل بیت میں سے ہے, تو آواز رک گئی کہ نہیں وہ تو اہل بیت میں سے. آدھے کہنے کہ نہیں وہ تو سیدہ زہرا کی امی جان ہے, وہ تو اہل بیت میں سے. تو کہا اہل بیت میں تو بیوی تو ہے نا, وہ تو پہلے نعرہ لگا رہا تھا بیوی نہیں ہوتی ہے, تو پھر 50 ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں صرف یہ ہے بس. تو میں نے کہا یہ تمہارا علم ہے, تھوڑا سے ہلاؤ تو 50% فارغ ہو جاتے ہو. بعض ڈھیٹ کہتے کہ نہیں وہ بھی داخل نہیں ہے. میں نے کہا جب وہ داخل نہیں ہے تو قیامت کو سیدہ زہرا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ یعنی کتنی بڑی جرت ہے یہ کہنا کہ سیدہ ختیجہ پاک اہل بیت میں سے نہیں, یہ آیت تطہیر میں سے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ رب العالمین ایسا غلیظ قول ہماری زبان سے نکلے, اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت میں سے یہ مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیدہ پاک کی امی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں پھر تو وہ اصول تو ٹوٹ گیا کہ بیوی نہیں ہوتی, وہ تو اب ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود تسلیم کر لیا گیا ہے. کہتے وہ ہوتی حضرت عائشہ نہیں ہوتی. میں نے کہا جب یہ آیت اتر رہی تھی سیدہ خدیجہ پاک موجود تھی, ان کا تو وصال ہو گیا تھا. آگے چلو تھوڑا سا, ان کا تو وصال ہو گیا, کہاں وصال ہو گیا تھا. تو میں نے کہا جب ان کا وصال ہو گیا تو اب خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ ان کو اللہ کہہ رہا تھا نماز پڑھو. یہ جو آیت اتری ہے واقعنا, نماز پڑھو, گھروں میں رہو, اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سوار نہیں کرنا, اور نبی سے اگر تم یہ مطالبہ کرو گے تو پھر نبی تمہیں چھوڑ دیں گے, اور جو چاہو. یہ ان سے بات ہو رہی تھی کہ لگے نہیں وہ تو وصال کر گئے. تو میں نے کہا پھر دماغ حاضر رکھ کر کے نا کس سے بات ہو رہی تھی؟ کہ لگے حفصہ سے ہو رہی تھی, عائشہ سے ہو رہی تھی رضی اللہ. تو میں نے کہا وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ام المومنین حضرت ختیجہ پاک بھی اس میں شامل ہے, اور ہماری ماں بھی شامل ہے. پنجتن پاک یعنی چاروں جو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدہ زہرا پاک اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اجمعین, وہ ثابت ہے. میرے دوستو بزرگوں, بے غیرتی اور بے حسی کی 1000 سال کی بھی زندگی ہونا وہ لعنت کی زندگی ہے, اور ایک دن کی زندگی اللہ والوں کی تعریف میں مل جائے نا, اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں. ابے عمر پا کر کیا کرے گا زیادہ, پھر بھی مرے گا ایک جگہ پر. تو سچ بولو, سچ سے بندہ مرتا نہیں, وہ اس کی قبر کیا جو اس کے ساتھ سوئے خدا اس قبرستان کو زندہ کر دیتا ہے. غوث پاک کے مرید و انداز دیکھا غوث پاک کا کبھی غنیہ کے اندر اہل سنت کے موقف کے لیے؟ تم داتا صاحب کے مرید ہو, کبھی کشف المحجوب دیکھا؟ تمہیں یہ ڈبے پیر داتا صاحب اور غوث پاک کسی اور انداز میں بتاتے ہیں. پڑھے لکھے خود ان کی کتابیں پڑھو کہ وہ عقیدے میں کتنے جرت مند ہے. امام ربانی کو دیکھو, حضرت غوث اعظم کو دیکھو, حضرت سیدنا داتا صاحب کو دیکھو, یہ صف اول کے اندر اہل سنت و جماعت کے ترجمان ہیں اور بیدبوں کو لگام دینے والے ہیں. جب بیدبوں کو خدا لگام دیتا ہے تو یہ خدا کے دوست نہیں دیں گے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں ہم اپنی بات کسی پر مسلط نہیں کر رہے, یہ اہل سنت کا استدلال ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر نہیں آ, ہم نے تو باڑ باندھی, پھر بھی جنگلی خنزیر اندر گھس آتا ہے تو ہمیں پھر بھگانا تو پڑے گا نا بھائی. فصل تباہ کرنے کے لیے اگر جنگلی خنزیر آ جائے اور اپنے دانتوں سے اور اپنے غلیظ پاؤں سے فصل کو تباہ کرے تو اتنا حق تو کسان کا ہے نا کہ اس کو ٹکا کر دے اور اس کو باہر نکالے. جی تو آپ یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہمارا چہرہ الحمدللہ مریں گے تو ہماری قبر بھی اہل سنت والی ہوگی انشاءاللہ. آپ یہاں پر آتے کیوں؟ تمہاری اتنی جرت کہ تم ہماری تقریر میں جو کمنٹس کرتے ہو. تو تم نے کوئی پنجاب کے ڈیلے ڈالے, کوئی 2 نمبر پیر دیکھے ہوں گے, تم نے ابھی رضوی دیکھے ہی نہیں ہیں. تو غور کریں, یعنی بات ہماری عزت کی نہیں ہے, بات ام المومنین کی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ. ہم 100 دفعہ پیدا ہو کر بھی گویا کہ مر جائیں نا تو سیدھا عائشہ صدیقہ نے جو ایک دفعہ سانس لی ہے نا اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہم. یہ اللہ نے وہ بزرگی عطا فرمائی ہماری ماں
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ آئیے, کہا جاتا نہیں اس آیت کا رنگ بدل گیا ہے کہ پہلے سے تو مؤنث صیغوں میں بات ہو رہی تھی, وَأَقِمْنَا وَأَطِعْنَا مِن كُنَّا, تو یہ تو سارے مؤنث کی ضمیر اور صیغوں سے بات ہو رہی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم, یہ تو مذکر کے لیے ہے. اگر یہاں پر پھر انکننا کیوں نہیں کہا, انکم کیوں کہا, یہ ہمارا اعتراض ہے. میں نے کہا ایسی بات کرو نا, پھر صحیح طریقے سے انسان کے بچے بن کر اعتراض پیش کرو تو پھر تم سے تہذیب سے بات کریں. اچھا یہ اعتراض ہے آپ کا, کہ ہاں یہ اعتراض ہے. انکم کیونکہ کا کما کم یہ مذکر کے لیے آتا ہے. کا تو ایک مرد, کما تم دو مرد, کم تم سب مرد, کی تو ایک عورت, کما تم دو عورتیں, کننا تم سب عورتیں. تو یہ کہتے ہیں ہم اٹک اس بات پر گئے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکنا ہونا چاہیے تھا, اللہ نے فرمایا انکم. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ویلڈ ہے بات آپ کی, آگے اور کیا اعتراض ہے. کہتے ہیں اہل البیت, یہ اہل بیت کا لفظ مذکر ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اہل کیا ہے, میں نے کہا مذکر ہے. اہل بیت کی ترکیب کیا, ہم نے کہا مذکر ہے. کہنے کا بس یہی ہے کہ اگر اس سے مراد نبی کی بیویاں ہیں تو پھر یہ آیت اوپر سے مؤنث کے صیغوں سے چل رہی تھی, ضمیروں سے چل رہی تھی. اس آیت کے اندر اللہ نے کننا تو پہلے بھی فرمایا تھا, اقمنا تو پہلے بھی فرمایا تھا, اطعنا پہلے بھی فرمایا تھا, مؤنث کے صیغے. یہاں پھر جمع میں بات کیوں, مذکر میں بات کیوں شروع ہو گئی. ہم نے کہا دیکھیں اگر آپ نے بات کر لی ہے اب ہم کریں بات. کہنے جی کریے. ہم نے کہا اب ہمارا جواب اس میں یہ ہے کہ یہ عربی فصاحت کا طرز ہے کہ جب صرف عورتوں کو ذکر کرنا ہو تو پھر ضمیر اور صیغہ مؤنث کا آئے گا, صرف مردوں کو ذکر کرنا ہو تو گویا کہ ضمیر اور صیغہ لفظ جو ہے وہ مذکر کا آئے گا. لیکن جب دونوں کو بدصورت جماعت کے ذکر کرنا ہو اور تغلیباً غلبے کے ساتھ ذکر کرنا ہو جس میں مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو تو وہاں پھر خطاب مؤنث سے نہیں ہوگا, خطاب مذکر سے ہوگا. یہ ہم نے بات کر دی. ہم نے کہا یہ ہے. اور کبھی قرآن کا طرز یہ ہے کہ تعظیماً اللہ رب العالمین مذکر کا لفظ جو استعمال فرماتا ہے. کہ لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس کتاب میں. ہم نے کہا یہ اسی قرآن میں ہے, یہ اسی قرآن میں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 دیکھیں. یہ اور ہم اس میں اختلاف نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر چلے تھے اور آپ تھے اور آپ کی اہلیہ تھی, باقی کوئی بھی نہیں تھا. کہاں سے, حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سیدہ صفورہ کو جب لے کر چلے آپ, اور اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نکلے اور فرعون کے پاس جائیں اور اس کو تبلیغ کریں. تو یہ دو بزرگ شخصیات, بیوی اور شوہر, حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی بنت شعیب رضی اللہ تعالی عنہا, آپ چلی جا رہی ہیں. راستے میں سردی بہت زیادہ تھی تو دور کوہ طور کے اوپر, جیسے سورہ قصص میں بھی طٰہٰ میں بھی ہر جگہ ہے, میں بس جلدی سے صرف اس کا دور جو ہے کہ وہ آگ نظر آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ مبارکہ کو کہا کہ تم رکو, مجھے وہاں جو ہے کہ وہ آگ دکھی ہے, میں آگ لے آؤں. سنا ہے نا آپ نے. اب یہ کس انداز میں حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تھا. ادھر کوئی بچے تو آپ کے تھے نہیں, بیٹیاں بھی نہیں تھی, بیٹے بھی نہیں, صرف آپ تھے اور آپ کی بیوی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ دو ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف. اب کس انداز میں حضرت موسیٰ بات کر رہے ہیں. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی عربی کتاب بھی قرآنی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, فقال لأہلہ. فقال, قال کی ضمیر کون ہے جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ نے کہا, لأہلہ, ہی کی ضمیر مذکر کی ہے اور یہ لوٹ رہی حضرت موسیٰ کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. کس سے کہا, اہل, اپنے اہل سے کہا. اب اہل ہے مذکر کے لیے, لیکن حضرت موسیٰ کس کے لیے بول رہے ہیں, بیوی کے لیے. ایک تو اہل کا مسئلہ. فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. اب سب یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہری رہو, مجھے آگ دکھ رہی ہے. اب اس لفظ کو کس انداز میں بیان کیا آپ نے دیکھیں. ایک تو آپ نے امکثو, اب یہ دیکھیں یہ بھی مذکر کے لیے, یہ اہل بھی مذکر کے لیے. یہ سارے بلاغت کے اندر مسئلے ظاہر ہے کہ یہ تغلیباً بات ہو رہی ہے. یہ عربی کا ایک قاعدہ. اب دیکھیں صیغہ استعمال ہو رہا ہے مذکر کا, لیکن خطاب خاتون سے کیا جا رہا ہے.
تو اس قسم کا خطاب کہتا ہاں یہ تو خاتون کا. تو میں نے کہا جب یہ طرز یہاں استعمال ہو تو اس میں بیوی مراد لے لیتے ہیں. اگر وہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں وہاں اگر سیاق آیات پورا کانٹیکس اس کی سب سے بڑی دلیل ہے, پھر یہ گنجائش موجود ہے اہل میں بیوی لینے کا, وہاں تم پتھر بن کر کھڑے ہو جاؤ نہیں ادھر بیوی مراد نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کیا کیا جائے, غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا دوسری آیت یہاں پر آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. سورہ ہود کے اندر موجود ہے. یہ تو سورہ ہود کی آیت تو بالکل ہی مسئلے کو کلیئر کرتی ہے. میں نے اکثر اس بات کو ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 95 ایئر سے ابو ہو گئی, بڑھ گئی, اور آپ کی بیوی بھی تقریباً 100 سال کی تھی, گھر میں بچہ نہیں تھا. سیدھا سارا بڑی بیوی جو ہے, رب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. سورہ ہود ہے آیت نمبر 73. فرشتے دروازے پر پہنچ گئے اور فرشتوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی. تو دروازے میں سن رہی تھی حضرت سیدہ سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں. تو جب انہوں نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا, ہم صرف بیٹے ہی کی نہیں بلکہ پوتے کی بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا, تو حضرت سیدہ سارہ حیران ہوئی کہ اس عمر میں میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے, جب مجھ سے اولاد نہیں ہوگی اس بڑھاپے میں تو پھر میرا پوتا یعقوب کیسے آئے گا. نام بھی خدا پہلے بتا رہا ہے, بیٹا ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا, اور اس کا پھر آگے چل کر بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا. یہ کیسے ہوگا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے اب بات کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت سارہ سے. کس سے؟ آنکھ بند کر کے کھولیں تاکہ مجھے پتا چلے. آپ سے آنکھ بند. ہاں, کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ حضرت سارہ سے خطاب کر رہے ہیں. یہ نعمان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے, ورنہ میں تو 16 پروگرام کرنا چاہتا ہوں, اس میں ذرا کم وقت بھی لگتا ہے اور بندہ جلدی ڈیلیور کرتا ہے. ذرا توجہ کیجیے. اب دیکھیں یہ آیت نمبر 73 ہے سورہ ہود کی. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان فرشتوں نے خطاب کیا سیدہ سارہ سے. قالو, کہا ان سارے فرشتوں نے, اتعجبین من امر اللہ, اتعجبین اتعجبین اتعجبین, اے نبی کی بیوی آپ تعجب کر رہی ہو. اتعجبین کون سا صیغہ ہے؟ اتعجبین, اے نبی کی بیوی آپ تعجب کر رہی ہو اس بات پر کہ اس بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی, آپ کو تعجب ہو رہا ہے. آگے کہتی رحمت اللہ, ارے اللہ کی رحمت ہو آپ پر, وبرکاتہ, برکتیں ہوں آپ پر, علیکم اہل البیت, انکم اہل البیت, علیکم اہل البیت. کم کا مسئلہ بھی یہاں ہو گیا, اہل بیت کی ترکیبی مسئلہ ہو گئی کہ کم ہے لیکن خطاب ایک عورت سے ہو رہا ہے, اہل بیت, اور خطاب ایک نبی کی بیوی سے ہو رہا ہے. تو دیکھیں قرآن نے آگے چل کر کہ قرآن خود اپنی بعض آیت کی تفسیر کرتا ہے, تو جہاں وہاں اہل بیت کا لفظ ہے تو قرآن نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ اہل بیت کا لفظ بیوی پر بھی بولا جا سکتا ہے, کم کی مذکر ضمیر کے ساتھ تغلیباً بولا جا سکتا ہے, اور اہل بیت کی ترکیب کے ساتھ بولا جا سکتا ہے. غور کرنا یہاں حضرت سارہ کو قرآن نے کیا کہا, فرشتوں نے کس انداز میں بات کی. علیکم, اللہ کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, علیکم اے سارہ تم پر, یعنی کہ علیکی, علیکی نہیں کہا, علیکم کہا, علیکنہ بھی نہیں کہا, کیونکہ کم تو مذکر کے لیے آتا ہے, لیکن وہاں خطاب دیکھیں ایک خاتون سے ہو رہا ہے اور کم جمع سے ہو رہا ہے, تو یہ تغلیباً تعظیماً یہاں پر یہ بات ذکر کرتے ہوئے قرآن خود حل کرتا, علیکم اہل البیت, اے نبی کی گھر والی, اللہ تم پر رحمتیں اتارے, برکتیں اتارے. کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو کہ اللہ رب العالمین اس بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو قرآن جب خود, قرآن سے بڑی عربی کیا ہوگی, تو قرآن نے کم کے مسئلے کو بھی حل کر دیا اور قرآن نے اہل بیت کے مسئلے کو بھی گویا کہ حل کر دیا. یہاں پر دیکھیں یہ مکمل طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا. ایک سوال کا جواب میں یہاں دوں گا, تھک گئے تو چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک سوال کا جواب. مجھے ایک سوال یہ ہوا کہ نبی کی بیوی اہل بیت میں سے کیسے ہو سکتے؟ میں نے کہا تو قرآن پڑھ دیا, اب تو مان لے. اور منوانا کون سا ہے ہم کو بھائی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ شُفْ قَالُوا سَلَامًا. چلو آگے جاؤ, وہی لان لگاؤ, کڑے پہنو, کڑے پہنو, جاؤ ادھر جاؤ, آگے چلو.
وَإِذَا خَاطَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہم کون سا تم سے منوا رہے ہیں؟ لیکن جو تو ہم پر چڑھائی کر رہا ہے تو قرآن آگے لائے گا. ہم نے قرآن سے آئے پڑھا یہاں پر وَقَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. ڈنگ ڈانگ نہیں کرے گا ادھر، نہ کوئی منفی کومنٹس کرے گا. مرد کا بچہ ہے، قرآن آگے لا کہ قرآن سے ثابت کر کے اہل بیت میں ازواج نہیں ہو سکتی. ہم نے آیت پڑھ دی، 2 آیتیں پڑھ دی. ابھی میں درجنوں آیتیں پڑھ سکتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اس لفظ سے خطاب ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اسی لفظ سے خطاب کیا ہے. درجنوں آیتیں قرآن کی ہیں اسی لفظ اہل کے ساتھ. تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہم مسلط نہیں کر رہے، لیکن آپ نے جو چھیڑا ہے تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں. اور اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو پریپیئر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب گندی گالیوں کے کلپ شہریار عابدی امریکہ سے بیٹھ کر حضرت عمر اور حضرت عائشہ کے لیے گالیوں کے کلپ نکال سکتا ہے، معاذ اللہ. دیکھو سنیوں کا حال نا، سنی سچے مسلمان ہیں. کیسے؟ اس کی ایک دلیل میں ایک انداز میں دیکھتا ہوں. عیسائی یہودی کو پسند نہیں کرتا. عیسائی اور یہودی، عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے نبیوں کو گالیاں دیتا ہے. وہ نہیں مانتا، حضرت عزیر کو نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا. وہ یہ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کی ماں کو نہیں مانتے. مسلمان ہوئے دونوں کو مانتا ہے. اس کی تعبیر اہل سنت. وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے. سنی دونوں کو مانتا ہے. نہ ہم ان کی بیعت بھی کر سکتے ہیں نہ ان کی بیعت بھی کر سکتے ہیں. آج اگر عیسائی ہمارے سینے پر چڑھ کر ہمارے نبی کے خلاف باتیں کرتا ہے یا خاکے بناتا ہے، ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں گزرتا کہ کبھی حضرت عیسیٰ کا خاکہ بنا لیں. یہ ہماری ایمانی ذمہ داری، ہم پر بوجھ زیادہ ہے کہ تم نے اس جاہل کو نہیں دیکھنا ہے. جن کو جو مقام ہے ان کے مقام کو لینا ہے. اگر کوئی خود کو کرسچن کہے اور نبی پاک کے خاکے بنائے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدہ مریم پاک کے بارے میں وہ برا بنانا تو دور کی بات ہے، وہ خیال بھی بنا لے. توجہ ہے. یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈرامہ کر کے کل جو فلسطین کے اندر ہوا، وہ قرآن جلا دیتا ہے. مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ کا نام لینا چھوڑ دے، حضرت داؤد کا نام لینا چھوڑ دے کیونکہ یہودی نام لیتا ہے. نہیں، یہی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اس گندگی کو گندگی پر رکھو گے. وہ جن بزرگوں کا نام لے کر سہارا اور ان کے چھپرے کے نیچے، ان کا چھپرے کے نیچے یا ان کا نام لے کر تمہیں ہٹ کرنا چاہتا ہے تو تم جذباتیت میں ادھر نہیں جانا. یہی تو تمہاری آزمائش ہے. تو کوئی سیدہ زہرا پاک کا نام لے کر حضرت عائشہ پاک پر حملہ کرے یا کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے کر مولا علی کی عظمت کو گنائے، یہ سنی کے لیے ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتا. وہ سارے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نبی پاک کے مقرب ہے، وہ سب کا ادب کرتا ہے. اور یہ بڑی آزمائش کی بات ہے کیونکہ بندہ جب ایک موضوع پر تحقیق کرتا ہے نا تو اس کا ذہن ایک طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ جب میں تحقیق کر رہا تھا تو ذہن ایک طرف جاتا ہے. پھر میں اس ساتھ میں سیدہ زہرا پاک کو بھی پڑھتا تھا، ادھر سیدہ عائشہ پاک کو بھی پڑھتا تھا، ادھر سیدہ خدیجہ کو بھی پڑھتا تھا. تم سمجھ رہے ہو کہ شاید میں ایسی نیند سے اٹھ کر آیا ہوں اور آپ کو تقریر کر رہا ہوں. ہم جب حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھتے ہیں نا تو پھر مطالعہ ختم کر کے فوراً مولا علی کی تعریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جو مولا علی کو پڑھتے ہیں نا تو پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ ترازو باقی رہے. انسان ہے، انسان جب اپنی، کیونکہ سامنے کالا آ گیا ہے، اب کالے کی ضد میں اگر بندہ لگ جائے تو اس کی ضد میں غلط جملہ تو ان بزرگوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اور خدا نہ کرے اللہ رب العالمین اس سے پہلے ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے. اب ذرا غور کیجئے، ایک سوال مجھ سے کیا گیا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں کیسے ہو سکتی ہیں. ہم نے کہتے قرآن سے بتا دیا. ٹھیک ہے، آگے اب سوال کیا کہ نبی اگر بیوی کو طلاق دے دیں، فرض کریں، سوال کیا ایک بنا، کیونکہ یہ تو بھائی انڈین فلمیں ساری لکھتے ہیں یہ لوگ ہیں، سٹوری بنانے میں ان کا نام ہے. آپ ذرا فلاں ادیب اور فلاں مرثیہ خواں، فری لمبی لمبی پھینکنے والے، یہ کام ہی ان کا ہے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. ہاں، اسٹوریاں ان کو بس بڑے یہ آپ بیگ پکڑیں اور ذرا 3 گھنٹے کی سٹوری بنا کر انہوں نے کہا کل لے جانا تم تو فلانا صاحب فلانا. یہ پوری ایک تاریخ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کرو اگر نبی اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو کیا وہ اہل بیت میں سے رہیں گی؟ یہ سوال کیا. یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور خواتین کی طرف بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور ان سے حضور کا عقد نہیں ہوا، سیرت میں موجود ہے، تو کیا وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں جو سرکار کے حریم ناز میں آئیں
جن کو سرکار کے حرم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا وہ اہل بیت میں سے ہے. اور اگر تو یہ بات کرے کہ بالفرض یہ ہو کہ نبی ان کو طلاق دے دیں تو وہ اہل بیت میں سے رہیں گی، ہم نے کہا جب نسبت ہی ختم ہو جائے گی تو اہل بیت میں سے کیسے رہیں گے؟ اور یہ اس لیے نہیں، یہ دیکھو یہ میرے سامنے اس وقت جو ہے یہ فاضل حجت الاسلام حافظ سید فرحان علی آل اللہ مقامہ، یہ شیعوں کا ترجمہ ہے اور ان کا مفسر ہے سب سے بڑا. اب دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن کریم فرقان حمید سے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اب نبی کا بیٹا تو شرف والا ہوتا ہے نا، یہ تو نبی کی بیویاں، کہتا ہے نبی کی بیویاں اگر نکاح طلاق دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا دیکھو ہر چیز شرط ہے، ہر چیز عقلی چیز میں انڈرسٹوڈ اور قید ہے ایمان کی اور حضور کی نسبت کی. ورنہ کتنے رشتہ دار ہیں، میں ظاہراً بتا رہا ہوں، جو ایمان نہیں لائے ان کی نسبت ہم حضور کی طرف کبھی نہیں کرتے. ابو لہب کی کرتے، سگا چچا ہے معاذ اللہ، لیکن کہاں سیدنا حمزہ کا مقام اور کہاں ابو لہب پر لعنتیں جو قرآن نے اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب. تو دیکھیں سامنے حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہونے کے باوجود یہ بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے، وہ بھی بیٹا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر مسئلہ سمجھانے کے لیے، ورنہ طبیعت اس چیز کو نہیں چاہتی ہماری. لیکن جو خون عبد المطلب اور ہاشم ہے اس کا فیضان حضرت حمزہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ ایمان لائے ہیں اس لیے نسبت کام آئی ہے. ابو لہب صرف خون لیے پھر رہا ہے، اس کے پاس نسبت نہیں ہے ایمان کی. تو لہٰذا یہ فضیلتیں تو ذہنی طور پر انڈرسٹوڈ ہیں کہ اہل بیت میں وہی رہیں گے جو ایمان والے ہوں گے. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے قال یا نوح، ہم نے اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ قال یا نوح، اللہ نے کہا ہے نوح سے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا جو کافروں کے راستے پر چل پڑا ہے، اور جب طوفان آ گیا ہے تو مٹکا ایک طرف بہا ہوا جا رہا ہے، اور حضرت ونادى نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ونادى نوح، ندا کی، پکارا نوح نے جب طوفان آ گیا. جانتے ہو نا طوفان کو، جب وہ طوفان آ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل پڑی تو بیٹا کنعان جو تھا وہ ایک مٹکے پر لٹکا ہوا جا رہا ہے اور باپ کی اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح نے اللہ کے حضور آواز لگائی، فقال، اور کہا ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میری اہل میں سے ہے، اہلی میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تو نے کہا تھا میرے اہل بیت کو تو ضائع نہیں کرے گا اور تیرا وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے. یہ حضرت نوح نے اپنی طرف سے بات کر دی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے غرق ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور تو نے کہا تھا نوح میں تیری اہل بیت کو غرق نہیں ہونے دوں گا، تو یہ تو میرا اہل ہے نا، من اہلی. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، یہ تو میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ حق ہے میرے مولا، تو کر. اب اللہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ اب بیٹے میں تو کوئی شک نہیں نا، خون ہونے میں تو کوئی شک نہیں. حضرت نوح نے کہہ دیا ہے نا کہ میری اہل ہے، میرا بیٹا ہے، کہہ دیا نا، قرآن نے کہا نا ان ابنی من اہلی، کہہ دیا. اب اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال، اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیا ادھر سرٹیفکیٹ دکھایا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت کو غرق نہیں کرے گا، اور یہ میری اہل بیت میں سے ہے، اس کو کیوں غرق کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اور عمل درست نہیں ہے. تو قرآن نے واضح کیا کہ حضرت نوح نے منہ سے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. رب نے فرمایا نہیں، صرف اولاد ہونا کافی نہیں ہے، تیرے نقش قدم پر چلنا کافی ہے، تیرے پر ایمان لانا کافی ہے، اللہ کی توحید کو قبول کرنا کافی ہے. تو دیکھیں اہل کا لفظ سے پکارا گیا اور اللہ نے اہل ہی کے لفظ سے نفی کر دی کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. اب یہ حاشیہ مقبول کا ہے، یہ مقبول علی، کیا نام ہے اس کا؟ مقبول فرحان علی کا یہ حاشیہ ہے. یہ کیا لکھتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے چونکہ کنعان ظاہر طور پر ایماندار تھا اور حضرت نوح اس کے باطن حال سے واقف نہ تھے، اور خدا نے ان کے لڑکے بالوں کی نجات کا وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے آپ اس کے ڈوبنے پر بے چین ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں
گویا محبت کا شکوہ کیا، مگر چونکہ خدا فرما چکا تھا کہ مجھ سے کافروں کی سفارش نہ کرنا، اس وجہ سے جواب ملا۔ خلاصہ اس سوال کا وہ جواب کے دو نتیجے ہیں، بہت عمدہ نکلے۔ ایک تو یہ کہ عمدہ خاندان کچھ کام نہیں آتا، اور تم تو سودا ہی بیچ رہے ہو نا۔ ہم تو اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ خاندان بعد میں ایمان پہلے، تو تم ہم پر لاٹھی لے کر آتے ہو۔ یہ دیکھو مقبول فرمان کہہ رہا ہے، خود عاشم شیعوں کا سب سے مضبوط ترجمہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو نقطہ یہاں سے یہ نکلا کہ عمدہ خاندان کچھ کام نہیں آتا، دوسرا انسان نافرمانی کی بدولت خاندان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور اس بنا پر والدین کی نافرمانی آنکھ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی یہاں پر اس نے بھی تسلیم کیا اس بات کو کہ اگر اہل بیت میں سے بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور ایمان نہ ہو تو وہ کام نہیں ہے۔ آگے پھر لکھتا ہے انہو عمل غیر صالح میں منقول ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام نے دریافت فرمایا لوگ اس آیت کو کیوں کر پڑھتے ہیں؟ عرض کیا بعض تو یوں پڑھتے ہیں کہ انہو عمل غیر صالح، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا جو یوں پڑھتے ہیں، یعنی گویا اس کے باپ سے الگ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں تھا، تو وہ اس طرح کا وہ ایک طرح کا بیٹا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے الگ کر دیا۔ اسی طرح جو ہمارے کنبے میں ہو، اور یہ حضرت امام علی رضا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مولوی فرمان علی امام علی رضا کی طرف سے روایت لا رہا ہے کہ امام علی رضا نے کہا ہے گو کوئی ہمارے خاندان میں سے ہو اور اللہ کی اطاعت نہ کرے، وہ ہم میں سے خارج ہے۔ یہی بات تو اہل سنت کہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یہی بات کرتے ہیں نہیں جی، سید صاحب ہیں، سید صاحب کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں پر ہے، لیکن جب بدعقیدہ ہو جائے تو کوئی اس کا احترام نہیں ہوگا۔ تاجدار گولڑا کو میں یہاں پڑھتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، میں نے تو اپنے اس درس کا ٹائم بھی سارا آپ کو ہی دے دیا۔ یہ مکتوبات طیبات میرے سامنے موجود ہے اس وقت تاجدار گولڑا کی، معروف مہر چشتیہ۔ اس میں دیکھیے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا ہے، اور یہ حضرت تاجدار گولڑا سے سوال ہو رہا ہے کہ سوال کرنے والا جناب مخدوم صدر الدین گیلانی قادری ملتانی صاحب ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں آیت تطہیر کن کے لیے ہے؟ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت۔ آیت تطہیر، میں تفضیلیوں کو کہتا ہوں میدان میں کودو نا، ابھی آؤ نا، کوئی کلپ لگاؤ نا سیدہ عائشہ پاک کی عظمت و شان میں، اہل بیت کے لفظ پر بات کرو نا۔ سیدہ زہرا قبول نہیں کریں گی اگر لوگ ان کی امی کو گالیاں دیں، معاذ اللہ، اور ان کی امی جان جن کے بارے میں رسول اللہ نے سیدہ زہرا کو کہا یا بنیا، اے میری بیٹی، کیا تو اس عائشہ سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا باپ نبی ان سے محبت کرتا ہے؟ سیدہ زہرا نے کہا کیوں نہیں، یعنی ان کا ادب رسول اللہ نے خود سکھایا۔ تو سیدہ پاک یہ بات برداشت کریں گی کہ لوگ بک بک کریں، نام سیدہ زہرا پاک کا جھنڈا اٹھائیں اور گلی میں گھومے پھریں اور کہیں کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ معاذ اللہ، عام مسلمان اس جملے سے زخمی ہوتا ہے تو سیدہ پاک کتنی ناراض ہوں گی۔ آؤ نا اونچی پگڑی والو، آؤ ذرا نام لے کر بات کرو، تم نے ایک ہی موضوع پکڑا ہوا ہے، آؤ اس موضوع کے تقاضے ادا کرو نا۔ توجہ ہے، الحمدللہ فیضان امام ربانی اور فیضان غوث اعظم امام احمد رضا ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہر موضوع کی طرف چلنا ایک سنی کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں تاجدار گولڑا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا آیت تطہیر کے لیے، انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت، آیت تطہیر کے مصداق کون کون ہیں؟ کون کون اس آیت تطہیر میں آتے ہیں؟ تاجدار گولڑا جواب دیتے ہیں، جواب حضور قبلہ معظمی مکرمی جناب مخدوم صاحب حفظہ اللہ تعالی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواباً معروض ہے کہ آیت تطہیر میں لفظ اہل بیت امہات المومنین اور آل آبا دونوں کو شامل ہے۔ یہی بات میں آدھے گھنٹے سے کر رہا ہوں نا آپ سے۔ میں ڈائریکٹ چاہتا تو یہ حوالہ پڑھتا تو ایک تیسرا مینڈک نکل کر آتا، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو نے قرآن نہیں پڑھا، تو اس لیے میں نے پہلے قرآن کے ذریعے آیا تاکہ وہ مینڈک سوراخ سے نہ نکلے اور بات پوری ہو جائے، اور پھر خوشبو پھیلانے کے لیے بتایا جائے کہ تاجدار گولڑا ہو یا ہمارا کوئی بھی بزرگ ہو، بات وہ وہی کرتا ہے جو قرآن چاہتا ہے اور دین چاہتا ہے۔ ہماری مجبوری بھی آپ سمجھیں، کندھے ٹوٹتے ہیں بولتے ہوئے، اس موضوع کی قدر کریں ذرا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر
تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری بات کی. اور تاجدار گولڑا نے ایک اور نصیحت کی ہے، جیسے وہاں پر کہا نا کہ حضرت نوح کو کہا کہ تیرے بیٹے کے عمل صالح نہیں، اور وہ شیعہ فرمان علی نے بھی لکھا، امام علی رضا سے لکھا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ مولا مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں. اب تو نے کون سی سند لائی، لیکن بات وہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. مولا جیسے تو مولا یہی بات کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا میرے خاندان میں بھی اگر کوئی، ہماری اولاد میں بھی اگر کوئی ہماری اطاعت سے نکل جائے گا، اللہ کے دین کی اطاعت سے نکل جائے گا، تو خاندان سے خارج ہے. اب تاجدار گولڑا دیکھیے کیا بات کرتے ہیں. تاجدار گولڑا ایک بات کرتے ہیں ملفوظ نمبر 70 میں. پھر فرمایا، بڑی توجہ سنیے گا، پھر فرمایا، میں انہی کی بات پڑھ رہا ہوں بے لفظی. پھر فرمایا میں دوسری جانب سادات کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ محض اپنے نسب پر بھروسہ نہ کریں اور محض اس امر کو اپنا ذریعہ نہ جانیں. پھر پڑھتا ہوں، پھر فرمایا میں دوسری جانب سادات کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ محض اپنے نسب پر بھروسہ نہ کریں اور محض اس امر کو اپنا ذریعہ نجات نہ جانے، اور مسئلہ عدم سوال از انتصاب اور روز حساب میں سوال اعمال اکتساب سے بھی انہیں بخوبی تنبیہ اور متنبہ اور جگاتا رہتا ہوں. آج جو بھی آئے چم کے بٹھاؤ جی، چم کے بٹھاؤ جی، چم کے بٹھاؤ جی. وہ کہتے ہیں صرف خاندان نہیں بخشوائے گا، عقیدہ ہوگا تو بخشوائے گا. یہ بات میں کروں تو ہمیں آپ گریبان سے پکڑ دو. یہ تاجدار گولڑا نے بات کی. یہی بات امام محمد رضا کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہو. تو پتا چلا کہ عقیدہ ضروری. تو لہٰذا یہ بات جو ازواج مطہرات کے لیے کی کہ طلاق دے دے گے تو کیا ہوگا، میں نے کہا طلاق دینے والی جو بات کر رہے ہو آپ، یہ تو دور کی بات ہے. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عظیم ہستی ہیں. یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہیں اور بیان کرنے والے بھی عمار بن یاسر ہیں. بیٹا ان کا بھی یوم منائیں گے. جو تم نے جو بھتکیاں لگائی ہوئی ہے نا، تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی آتے ہیں، کرتے ہیں اس طرف. جو صحابی کا نام لے کر جو تم نے ایک دنگل مچایا ہوا ہے دوسرے صحابہ پر تبرہ کرنے کا، تو انشاءاللہ کریں گے اس پر. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جامع ترمذی ہے، فرماتے سمعت عمار بن یاسر یقول ہی زوجۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یا عائشہ فرماتے ہیں یہ حضرت عائشہ جو ہیں یہ دنیا و آخرت میں حضور کی بیوی ہیں. میں نے کہا جو تو سوال کھڑا کر رہا تو اڑ گیا. اب بتا نکاح میں ہیں اور دنیا و آخرت میں بیوی ہیں، تو اب اہل بیت مانتا ہے. اب اسی جامع ترمذی شریف کے اندر آگے موجود ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، لوگوں میں آپ سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ. تو رسول اللہ نے فرما عائشہ. فرما قیل من الرجال، اور مردوں میں کون ہے؟ فرما ابوہا، اس کا باپ ابو بکر. حضور اپنے ہر غلام کو نوازتے. یہی بات حضور نے مولا مرتضیٰ کے لیے بھی فرمائی ہے. تو ایک طرف ون وے ٹریفک نہ چلاؤ. توجہ ہے. حضرت عائشہ پاک سے جب پوچھا کہ حضور کس سے زیادہ محبت کرتے، فرما زہرا پاک سے. فرما مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے شوہر علی سے. تو کہا ادھر تو زہرا پاک نے، سیدہ عائشہ پاک نے نام لیا زہرا پاک کا. تو میں نے کہا زہرا کیا وہ تو بالکل ہیں سب سرکار سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ آپ یوں کہتی کہ سب سے زیادہ محبت حضور زہرا سے کرتے اور مجھ سے کرتے، یہ ایسا کہتی؟ آپ کچھ سمجھ رہے ہو؟ یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے حضور کس سے محبت زیادہ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ یہ کہتی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور فاطمہ سے کرتے ہیں. یہ کوئی لہجہ بنتا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ زہرا سے رضی اللہ عنہ، اور حق ہے. لیکن جب کسی اور سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت عائشہ تو عاجزی کر گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت زہرا پاک سے بھی کرتے ہیں اور محبت حضرت عائشہ سے بھی کرتے ہیں. اور جب بات مردوں کی آتی ہے تو علی سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اور ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا وہ تو ہوگا جو اپنے منہ سے تعریفیں کرتا ہوگا. یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو وہ تو نام زہرا پاک کا ہی لیں گی، اور وہ ہیں لیکن جب ان اپنی عظمت میں انکساری فرمائی آپ نے، جبکہ اسی زہرا پاک سے رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو اس کی راویاں
براہ راست حضور سے سننے والی سیدہ زہرا پاک ہے، اور حضرت عائشہ پاک کی محبت سیدہ پاک کو پہلا وہ سمجھائی جا رہی ہے، اور سننی وہ ہے. اس کے لیے یہ بولنا کوئی اور بوجھ نہیں ہے کہ حضور سب سے زیادہ محبت سیدہ زہرا سے کرتے ہیں اور حضور سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ پاک سے کرتے ہیں. کس کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں بوجھ پڑا؟ کسی ایک طرف جھکاؤ ہوا نہیں ہوا. یہی ایمان کی میرے دوستوں بزرگوں سب سے بڑی شان ہے. بات کو یہاں ختم کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کی ہے، ایک جملہ میں یہاں پر عرض کروں گا کیونکہ وقت بھی بڑھ گیا یار. اللہم صلی علی. کہتے ہیں جناب اس آیت سے معصوم ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ہم نے کہا معصوم ہونا کیسے؟ کہنے لگا وہ یطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ وہ معصوم ہو گئے ہیں. میں نے کہا یہ الفاظ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے بھی بولے ہیں. کہاں بولے؟ تو میں نے کہا یہی نا، تو پھر آیتیں سامنے ساری رکھ کر بات کرو نا. یہ دیکھیں سورہ المائدہ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل بدر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید انما یرید اللہ ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. یہ صحابہ سے خطاب ہوا. وہاں کیا تھا؟ انما یرید اللہ، وہاں پر جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، یہاں فاعل ضمیر کے اندر ہے. انما یرید اللہ، کہتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے. میں نے کہا بالکل ہے، ہم نے کبھی انکار کیا. یہی اللہ کا ارادہ صحابہ کے ساتھ بھی ہے. یہ دیکھیں قرآن جملہ کہہ رہا ہے ولیکن یرید، لیکن اللہ یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم کو کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، ولیکن لیکن یرید یعنی اللہ تنگی میں نہیں ڈالنا. ما یرید اللہ، وہاں پر لفظ اللہ ظاہر ہو گیا ہے، یریدو کی ضمیر ادھر ہی جاری. ما یرید اللہ، اللہ تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا. تو پھر اللہ چاہتا کیا ہے؟ فرمایا ولیکن یریدو، اور اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دے. میں نے کہا اس سے پھر عصمت صحابہ کا عقیدہ نہیں بنے گا. یہاں پر نعمت کے اتمام کی بھی بات ہو رہی ہے اور صاف ستھرا کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. وہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہٰذا یہ محفوظیت کی بات ادھر آ کر پڑھنا چاہیے تاجدار گولڑا کو. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. اس جگہ پر تاجدار گولڑا سید السادات، ان کی نالین پاک اور ان کے در پاک کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. آپ نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے تحت انما یرید اللہ والی جو بحث کی ہے، وہاں پر آپ نے گویا کہ جاہلانہ فکر کی کمر توڑی ہے. فرما آیت تطہیر میں آنا عصمت کی دلیل نہیں ہے. یہ بات میں اعلیٰ حضرت سے بھی کر سکتا ہوں، یہ بات امام ربانی نے بھی کی ہے، یہ بات سب نے کی ہے، لیکن یہ بدکتے ہیں. تو میں عرض کروں آخر میں، چشتی سلسلے سے ہماری اس دہلیز سے ہماری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، سعیدی رشتے سے ہماری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ فیک آئی ڈی، یقیناً وہ فیک آئی ڈی بناتے ہوں گے. چشتی اتنے گندے کام کبھی نہیں کر سکتا. اور امام اہل سنت سرکار غزالی زمان رازی دورہ سرکار کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، اس مبارک ہستی کی نسبت کرنے والا اتنی گندی بات نہیں کر سکتا. یہ فیک آئی ڈی میں کوئی سعیدی لکھ دیتا ہے تو متاثر نہیں ہونا. فیک آئی ڈیوں کوئی رضویوں کے نام سے بھی بنا لیتا ہے، کوئی قادریوں، اس طرح چشتیوں کے نام پہ. اوپر آئی ڈی چشتی کی ہے، بات نیچے رافضی کی کر رہا ہے. ہوئے اوپر آئی ڈی سعیدی ہے اور نیچے بات رافضیوں کی ہو رہی ہے. تو بندہ تو کیونکہ ہم تو لقب کو دے کر آگے پیچھے چل پڑتے نا، لیکن اب دور اتنا خطرناک آ گیا، اللہ اکبر. اب لقب سے بھی کام نہیں چلے گا. جب تک جانو گے نہیں تو اعتماد نہ کرنا. جانو گے بھی تو کہاں سرکار غزالی زمان، امام اہل سنت رازی دورہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ، ان کا نام آنے سے سیر و خون بڑھتا ہے. کہاں چشتی نسبت، کہاں نظامی نسبت سرکار تاجدار گولڑا کی. کوئی گولڑوی بھی لکھ دیتا ہے، اپنے آئی ڈی بنا لیتا گولڑوی کے نام سے. کوئی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے رضوی کے نام سے بنا لیتا ہے، کوئی اجمیری کی نسبت سے، اور سارا سودا خلاف اہل سنت ہوتا ہے. تو ہم تمہیں صرف آواز لگا سکتے ہیں، ہم چوکیدار ہیں اور ہم شور مچا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ایمانوں کی فکر آپ کرو. بات میں اس آخری حوالے پر پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں تفصیل پڑھتا. یہ بخاری شریف ہے اور یہ 4050 یہ حدیث مبارکہ ہے کتاب المغازی سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس بیماری میں رسول اللہ نے وفات پائی، آپ پوچھتی ہیں کہ آپ پوچھتی تھی، سرکار علیہ السلام پوچھتے تھے،
فرماتی ہیں کہ کانا یسأل فی مرضہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بیماری، ظاہری بیماری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں، یعنی اس ظاہری بیماری کے اندر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پوچھتے تھے ازواج سے، این انا غدن، این انا غدن یرید یوم العائشہ، حضور پوچھتے تھے بتاؤ میں کل کس کے پاس ہوں گا، کل کس کے پاس ہوگا. اور حضور یعنی حضرت عائشہ کی جو باری کا دن تھا نا، اس باری کے دن کا انتظار کر رہے تھے. فَأَذِنَ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، ساری ازواج آگے کہنے کہ حضور آپ کو اختیار ہے، ہماری اگر باری کا دن ہے تو آج اس کی ہم قربانی دیتے ہیں. آپ کی جو چاہت، یعنی حضور کو اتنی چاہت تھی اور عدل بھی کرنا تھا کہ آج تمہاری باری ہے. ساری ازواج آگے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کو محبت عائشہ سے زیادہ ہے. تو اور حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہیں دینا. جب سیدہ ام سلمہ نے کہا تھا کہ صحابہ اکرام جو ہیں حضرت عائشہ کی جب دن کی باری ہوتی ہے تو ہدیہ لا کر دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ حضرت زہرا کو آگے کیا کہ آپ جا کر کہیے کہ یا رسول اللہ جب ہماری باریاں ہوں تو ہماری باری میں بھی تو ہدیہ آنا چاہیے. بہت مبارک سوال تھا، جائز سوال تھا. اس سے بھی حضور ناراض ہو گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ سے کہا عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، اتنا سننے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو تم نیچے کامنٹس کیا کرتے ہو؟ یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. توجہ ہے آپ کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میں صرف ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تمام ازواج نے آپ کو اجازت دے دی، آپ جہاں چاہیں وہاں رہیں. تو آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہے، حتیٰ کہ انہی کے پاس آپ نے وفات پائی. سرکار کو یہ علم تھا کہ میں نے کیوں سرکار کے غلاموں کا علم ہے، تو سرکار چاہتے بھی یہ تھے کہ جب میں رفیق اعلیٰ سے ملوں تو میری اور کسی زوجہ کا گھر نہ ہو، عائشہ کا گھر ہو. اور بخاری شریف کی آگے حدیث بھی موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ حدیث پاک آگے موجود ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ تندرست تھے تو آپ فرماتے تھے کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی گئی حتیٰ کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ دکھایا گیا، پھر اس پر سلام پڑھا جاتا اور اختیار دیا جاتا، یعنی نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ کون سی جگہ آپ پسند کریں گے اور کون سی جگہ پسند کریں گے. تو حضرت عائشہ فخر سے کہتی تھی کہ حضور کو یہ اختیار تھا، اللہ اکبر، اور حضور نے اللہ سے ملنے کے لیے جس گھر کو پسند کیا وہ گھر میرا تھا اور جس جگہ کو پسند کیا وہ میرا سینہ تھا. فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میرے سر پر تھا، میرے سرکار کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میں نے حضور کو سہارا دیا ہوا تھا اور حضور کو بخار بڑا شدید تھا. اتنے میں میرے بھائی بخاری میں عبد الرحمن سامنے دروازے سے آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرکار نے دیکھا اور پسند فرمایا تو فوراً حضور کو مسواک بڑا پسند تھا، پاکیز اور نفاست بڑی پسند تھی. سیدہ عائشہ نے لیا، لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو توڑا اس کے منہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا تو سخت ہونے کی وجہ سے حضور نے اپنے دانتوں میں اس کو چبایا نہیں. تو حضرت عائشہ کو اشارہ فرمایا حضور نے کہ اس کو نرم کرو. تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے اپنے لعاب کو جمع کیا، تھوک کو، اور اس میں اس مسواک کو، اللہ اکبر، اس مسواک کو میں نے نرم کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک میں دیا. فرمایا دہن میں آپ کے رکھا. اور حضرت عائشہ تعریف بھی کہتی ہے کہ جس حسن میں، جس شرافت میں اور جس انداز میں حضور نے مسواک کیا ہے نا، ایسا مسواک صفائی میں نے کسی کو کرتا ہوا نہیں دیکھا. فرمایا بس یہ مسواک آپ فرما رہے تھے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ میرے بدن کی طرف آیا اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، یعنی آپ کے سرکار کا سر مبارک آپ کے سینے پر تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں آخری چیز وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب تھا. یہ وہ عظمت والی شان ہے، یہ عظمت والا مقام ہے. اسی لیے الحمدللہ امت آپ کی بارگاہ میں ستائش اور تعلیم پیش کرتی ہے. اور امام ربانی کیونکہ وہ ہمارے مرشد ہیں اور انہوں نے دبا کر رافضیوں کا کام اتارا نا، جہانگیر کے وہاں سے ایک ایک کھٹمل کو اٹھا کر باہر پھینکا ہے. تو الحمدللہ سیدہ کے غلام ہیں اور امام ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں. امام ربانی اپنے مکتوب کے اندر مکتوب نمبر 251 میں یہ بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ میں بچپن ہی سے جب کوئی نیکی کا کام اور خیرات اور نیکی کا کام میں کرتا تھا تو میں حضور کی بارگاہ کے اندر میں بھیجتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا
اور میں نے جب حضور کو سلام پیش کیا تو سرکار میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو میں نے جب عرض کیا تو سرکار نے یہی کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ میں عائشہ سنیوں کچھ حیا کرو اور اس بارے میں اپنے آپ کو سخت رکھو اور مضبوط رکھو، ہلکے جملے نہ بولنے نہ سننے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام ربانی کہتے ہیں، اور خدا کی قسم جب سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے تو میں بھی اپنے مرشد کی اس فکر پر عمل کرتا ہوں، امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں نے کوئی توشہ بنایا، کھانا بنایا، اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو امام ربانی کا نام لے کر نقشبندی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا پہنچتا ہے، کھانا پہنچتا ہے۔ میں نے کہا امام ربانی نے کھانے کا ہی لفظ لکھا ہے، حضور نے فرمایا میں کھانا ان کے گھر کھاتا ہوں، عائشہ کے گھر کھاتا ہوں۔ تو حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ پھر میں طعام پر جب فاتحہ دیتا تو پنجتن پاک آل ابا کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ کا بھی نام لیتا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب کی یہ کتاب ہے، کیونکہ یہ موضوع یہاں پر مکمل ہو جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں گولڑا شریف کے سجادہ ہے اور محترم شخصیت ہیں، انہوں نے کیا لفظ یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ انہوں نے دی ہے اہل بیت کی ترکیب لفظی اطلاق۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کی کتاب ہے نام و نسب۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تفضیلی و کمر کسنا اور دیکھنا کہ خواجہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اہل بیت کی ترکیب لفظی، یعنی انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت، ادھر اہل بیت میں، کیونکہ ایک جھالر والا ملا ہے، ایسے جھالر جیسے بال ہے، خود کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تقریر کر رہا تھا دو چار بڈھوں بیلوں کے ساتھ، دو چار بڈھے بیل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان بڈھے بیلوں کے درمیان کہہ رہا تھا کہ آیت تطہیر میں ازواج نہیں آتی، اور بڈھے بیل منہ نیچے کر رہے تھے۔ میں نے کہا تف ہے تیری زندگی کے اوپر کہ تو یہ لفظ ہضم کر گیا۔ اللہ اکبر، لیتے ہم تو رضوی ہیں تو رضوی غلام ہیں گولڑا شریف کے، الحمدللہ گولڑا مقدسہ کے غلام ہیں۔ یہ خواجہ نصیر صاحب قبلہ کتنی مبارک بات لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 388 ہے، یہ نام و نسب آپ کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں آیت تطہیر سے 5 آیت، جو میں بار بار تقریر کر رہا تھا، کہتے ہیں آیت تطہیر سے 5 آیت پہلے جمع مؤنث کے صیغے لگاتار استعمال ہو رہے تھے۔ حالانکہ میں نے اس عبارت کو دیکھا نہیں ہے، میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں آیت تطہیر سے، یعنی انما یرید اللہ سے پہلے 5 آیات جمع مؤنث کے صیغے سے لگاتار استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ تو سراسر ناانصافی، پیر صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو سراسر ناانصافی، بغض اور کور چشمی ہے، یعنی اندھا پن ہے۔ یہ تو سراسر ناانصافی، بغض، کور چشمی کا مظاہرہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے استعمال ہونے والے جمع مؤنث کے صیغوں کا اطلاق صرف 4 مردوں میں اور 1 خاتون میں ہو۔ 4 مرد کون؟ رسول اللہ، مولا علی، حسنین۔ اب دیکھو یہ لکھ رہے ہیں، اور 1 خاتون کون؟ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پنجتن پاک کا ذکر کر رہے ہیں، آپ جیلانی سید ہیں۔ اب کیا فرماتے دیکھیں، فرماتے آیت تطہیر سے 5 آیات پہلے جمع مؤنث کے صیغے لگاتار استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ تو سراسر ناانصافی، بغض اور اندھا پن کا مظاہرہ ہے کہ عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے جمع کا استعمال ہونے والے جمع مؤنث کے لفظوں صیغوں کا استعمال صرف 4 مردوں اور 1 خاتون پر کیا جائے، اور ازواج مطہرات کو طفیلی صف میں رکھ دیا جائے۔ یاد رہے عقل و نقل، اور پھر خود قرآن مجید میں مذکور آیات کی تلاوت سے یہ حقیقت خود بخود مبرہن ہو جاتی ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق اول نبی کی بیویاں ہیں۔ اور پھر کہتے طبعاً، یہ جملہ میں کہتا تو یہ سر ان کا دماغ وہاں لگتا، لیکن یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ فرمایا اولاً اصلاً اس میں نبی کی بیویاں ہیں، طبعاً ان کی نیابت میں اولاد ہیں۔ دیکھ رہے یہ ازواج مطہرات کو، یہ جتنے تفضیلی آج پنجاب میں پھدک رہے ہیں، یہ بھی پورا زور لگاتے ہیں کہ جناب اس میں ازواج نہ آئے۔ یہ دیکھیں پیر صاحب قبلہ نے کتنی مبارک بات لکھی اور اہل سنت کا حقیقی موقف لکھا۔ فرمایا کہ جناب عورتوں، فرماتے ہیں کہ ابتدائی 5 آیتوں جمع کے مؤنث کے صیغے جو ہیں ان کو چھوڑ دینا اور سراسر ناانصافی اور بغض کا مظاہرہ ہوگا کہ عورتوں
عورتوں کے لیے استعمال ہونے والی یعنی جمع کے صیغے استعمال ہونے والے صیغوں میں صرف 4 مرد اور 1 خاتون پر کیا جائے اور ازواج مطہرات کو طفیلی صف میں رکھ دیا جائے. یاد رہے عقل و نقل یعنی عقل بھی یہی کہتی ہے اور نقل اور قرآن میں بھی یہی آیا ہے کہ خود آگے لفظ کیا لکھتے ہیں, یاد رہے عقل و نقل, ایک ایک لفظ دیکھیں کتنا قید کا آتا ہے. یاد رہے عقل اور نقل یعنی جیسا عقل بھی تقاضا کرتی ہے قرآن میں بھی ہے, اور پھر خود ہے. وہ جالب عالم ولی کہہ رہے نہیں یہاں سے تو کم سے نہیں. میں نے کہا بڈھا ہو گیا ہے مبالغ پڑھاتے ہوئے, کہتے اتنے سخت لفظ بولتا ہے. میں نے کہا تو نے شیعہ والا عقیدہ اہل سنت کی مجلس میں پڑھا؟ ابے تجھے پہلے بغض حضرت معاویہ سے تھا, اب تو بڑھ کر ازواج مطہرات تک آ گیا ہے. کیا جواز ہے آپ کی عزت کا؟ جو جواز تھا وہ آپ نے کھو دیا. جواز کرنا چاہتے تو آؤ اجماع پر, جیسے پہلے ہاتھ چومتے تھے اب بھی ہاتھ چومیں گے. دیکھیں کہتے ہیں پھر خود قرآن مجید کی مذکورہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, پھر قرآن مجید کی مذکورہ بار بار پڑھ رہا ہوں, پھر قرآن مجید کی مذکورہ آیات کی تلاوت سے یہ حقیقت خود ظاہر مبرہن ہو جاتی ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق اول, لفظ سننا, مصداق اول سب سے پہلے اس آیت کی مراد ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں, اور طبعاً ان کی نیابت میں ان کی وجہ سے اولاد ہے. یہی بات ہم کہہ رہے تھے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ یاد. مولا کس دور میں ہم آ گئے ہیں, اتنی دجالیت کا دور, اتنے جھوٹ کا دور. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں یار سانس اکھڑتی ہے رات کو جب مطالعہ کرتے ہیں, کیا کیا دیکھیں, آگے بڑھیں یا پیچھے ریوائیو کریں. ایسا دجالیت کا دور. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت قریب ہو جائے گی جب سچوں کو گالیاں دی جائے گی, ان کے نظریے چھوڑے جائیں گے. اور رافضی کو تو چھوڑ, وہ کب ہمارا تھا, جو ہمارا نام لے کر تعلیمات بدل رہے ہیں, شور شراوا ڈنگا مستی اسٹیجوں پر شور, اور جو نظریہ اس کو تبدیل, میراثی قوال ناتخواں, اب وہ جو اشعار بنائیں گے وہی عقیدہ ہوگا, اور اس میں وہ جو لکھ دے جتنا مبالغہ لکھ دے, اور میرا دل کہتا ہے جی علی کا پہلا نمبر, اور میں نے کہا چپ کر, علی پر جھوٹ باندھتا ہے. مولا علی کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر, اور تیرا دل چاہتا ہے تو تو لنگوٹ باندھ کر گھر میں بیٹھا رہے. اسٹیج پر اہل سنت کی ترجمانی کرے گا تو نہ اہل بیت پر جھوٹ باندھے گا نہ صحابہ پر جھوٹ باندھے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور دین کا درد عطا فرمائے. میرے امام نے کہا تھا نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز و فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دعا اٹھائے کیوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.